مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور پھر انفرادی طور پر اسی فیصلے کی حمایت میں تمام خواتین اسلامی کی قیادت میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ تو اسی فیصلے کی حمایت اور اسی کی تحسین کا سلسلہ رب ذوالجلال نے ہمیں بھی عطا فرمایا، جس پر یہ ساری مقدس ہستیاں اپنے عہد میں، ان کی اولادیں اور بعد میں امت ہمیشہ کے لیے قائم رہی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ دوسری جانب تبرے والے ہیں، اور یہ تزکیہ و طہارت والی وہ جماعت ہے کہ جن کو معیار حق کہا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور جن کے بارے میں فرمایا انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ رب ذوالجلال نے ہم اہل سنت و جماعت کو یہ مقدس جماعت عطا کی، اور اس کی صداقت کی وراثت ہمیں صدیوں کے تسلسل میں ملی۔ جس طرح کہ ہم نے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے اندر، جو تقریباً 7 گھنٹے سے بھی زائد وقت پر محیط گفتگو تھی، شروع میں ہی بتایا تھا کہ مسئلہ فدق سنتے سناتے وقت ہر لمحہ یہ بات عقیدے میں پکی موجود رہنی چاہیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا، آپ کے مقدس دل میں مال کی ذرہ بھر بھی محبت نہیں تھی۔ آپ کا دل مبارک دنیا کے مال، اس کی ہرس، اس کے لالچ سے مکمل طور پر پاک تھا، اور کوئی مال کی محبت کا کروڑواں حصہ بھی آپ کے دل میں یا آپ کی خواہش کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ثابت ہے کہ آپ نے فدق کا سوال کیا، یعنی سوال کیا کہ مطلب ہے فدق کا مطالبہ کیا، فدق کا دعویٰ کیا، فدق کو اپنے دلائل کی روشنی میں مانگا، لیکن اس کے اندر ہرگز کوئی دنیاوی حرص یا لالچ یا اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، وہ مال صرف یہاں تک ہی چاہتے تھے کہ اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ جس طرح ایک باقی سلسلے ہیں نیکیوں کے، مال بھی نیکی کے اندر مزید آگے بڑھنے کا ایک سبب بنے، تو اسی مقدس جہت اور اس کے ساتھ مزید اعلیٰ جو مقاصد تھے، ان کے پیش نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق کا مطالبہ کیا۔ دنیا دار یا دنیا کے چاہنے والے جس طرح کوئی مال چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، اس مطالبہ کا ان کے مانگنے سے دور تک بھی کوئی اس کی نسبت یا مشابہت نہیں ہے۔ یہ مانگنے میں بھی للہیت تھی، خلوص ہی خلوص تھا، اور کسی لحاظ سے کوئی کسی دنیاوی خواہش کی آلودگی یا غبار کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس میں چونکہ بہت سے موضوعات ہیں، تو جس وقت گزشتہ سال اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے ایک پراپوگنڈا کیا، تو اس وقت طاہر القادری نے بھی اس پر 3 دن تقریریں کی، شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور ازالہ اشکالات، اس نام سے اعتراضات کے ازالہ کے لحاظ سے۔ اور اسی کے بعد ہی میری گرفتاری ہو گئی، تو مجھے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے کیا بیان کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اس کی ان تقریروں میں سے جو تیسرے دن کی تقریر تھی، اس کا چند منٹ کا ایک کلپ اتفاقاً میں نے سنا۔ آج کی گفتگو صرف اس چند منٹ کے کلپ کے جائزہ کے لحاظ سے ہے کہ اس کلپ کے اندر
اس نے کس قدر امت کے اجماعی نظریات سے تصادم کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس نے تحریف کی اور مقدس ہستیوں پر اس نے اپنی طرف سے من گھڑت اتہام اور الزام لگائے۔ یہ صرف چند منٹ کے لحاظ سے جو گفتگو آج ہماری کئی گھنٹوں پر اس کے جواب میں محیط ہے، انشاءاللہ اس کا یہ دعویٰ ہے، اور اس نے اس مسئلے میں بھی دیگر درجنوں سینکڑوں مسائل کی طرح امت سے ہٹ کر ایک موقف گھڑنے کی کوشش کی، اور اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اس نے یہاں بھی اہل سنت کو نقصان پہنچانے اور رفض کو تقویت دینے کی ایک سازش کی۔ وہ اس بات کا قائل ہے اور ہم بھی قائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہمارے اس کے درمیان، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یا آپ با پردہ اعزاز کے ساتھ خود ان کے پاس تشریف لے گئیں؟ دونوں احتمال، دونوں کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، اور باقی کتابیں تو باقی نہیں، خود بخاری شریف میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ارسلت بھی ہے اور خود جانے کا ذکر بھی ہے۔ اور اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جانا مجاز ہے اور ویسے بندہ ہی بھیجا تھا، جس طرح کہ ضیاء النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کو خود جانے کو مجاز کا کہا کہ یہ مجازن یہ لفظ بولے گئے ہیں، اور ویسے پیغام بھیجا تھا۔ تو اس میں ہمارا کوئی اصرار نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں ضرور خود ہی تشریف لے گئی تھیں، خواہ پیغام بھیجا تھا خواہ خود تشریف لے گئی تھیں، اور خود تشریف لے جانے کا تذکرہ حدیث میں بار بار ملتا ہے، آگے وہ حقیقتاً ہو یا مجاز ہو۔ بہرحال آپ نے فدق کا مطالبہ فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں سیاستہ میں اور امت کی 14 صدیوں میں ہزارہا کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کی محض خام خیالی ہے کہ پہلے مانگنا تو ثابت کرو، یہ ہوا ہی نہیں، کچھ مناظر ہو کے ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، کچھ محض خطیب اور پیر۔ اگر کسی بندے کا بھی علم و حکمت کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس طرح کہ طاہر القادری نے بھی انکار اس کا نہیں کیا، اس نے بھی مانا کہ انہوں نے اس کا سوال کیا، اور دونوں صورتیں ہیں، یا بندہ بھیج کے یا خود بنفس نفیس تشریف لے جا کے۔ باقی یہاں پر ایک حدیث کو اس نے بنیاد بنایا، اور اس پر ایک دوسری حدیث اس سے اس نے قرینہ پیش کیا، جس کے مقابلے میں اس نے درجن سے زائد صریح حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ جس طرح کرونا والا مسئلے میں اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ سرکار کے لفظوں کے خلاف موقف اپنایا، جو حدیث میں واضح لفظ تھے، یعنی اس کا سارا لٹریچر اگر پڑھ لیں تو یوں ہے، جس میں اہل کتاب کا مسئلہ ہے یا دیگر جہاں جہاں بھی اس نے اپنے خود ساختہ اجتہادات جھوٹے کیے ہوئے ہیں، کہ اپنے ذہن میں ایک چیز گھڑ کر پھر اس پہ کھینچ کے آیت کو لانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس پر حدیث کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور آگے یہ نہیں دیکھتا کہ عربی کے اصول کیا ہیں۔